الرحمن الرحیم۔ چند روز قبل ایک سانحہ پیش آیا۔ مولانا طارق جمیل صاحب دیوبند کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ان کے بیٹے عاصم جمیل نے خودکشی کی، اور اس پر ایک دوست نے سوال کیا کہ خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ پڑھنا کیسا، اور اس نے حدیث پاک پیش کی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک وہ جنازہ لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نماز جنازہ نہیں پڑھائی۔ تو اب حدیث پاک سامنے ہے، تو اس حدیث پاک سے ظاہراً تو یہ معلوم ہو رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنازہ نہیں پڑھایا، لیکن اس حدیث پاک کے اندر یہ نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے بھی نماز جنازہ نہیں پڑھایا، بلکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے نماز جنازہ پڑھایا۔ اور اس حدیث پاک کو کس طرح ہم لیں گے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس لیے نماز جنازہ نہیں پڑھایا کہ لوگ اس کو اچھا کام نہ سمجھیں، اور علماء کو بھی ایسے جنازے کے اندر وہ نیک متقی لوگوں کو اس جنازے کے اندر، خودکشی کرنے والے کے جنازے کے اندر شرکت نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ اس لیے کہ لوگوں کا حوصلہ نہ بڑھے کہ خودکشی کرنے سے میرے جنازے میں علماء آ جائیں گے، صلحاء آ جائیں گے، نیک لوگ آ جائیں گے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ نماز جنازہ پڑھنی چاہیے، نیک لوگ علماء کرام اس کے اندر شریک نہ ہوں۔ وہ جو خودکشی کرنے والے کا نماز جنازہ لایا گیا تھا، وہ صحابہ کرام علیہم رضوان نے پڑھا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈانٹ ڈپٹ کے لیے اور وہ اپنی امت کو سبق دینے کے لیے نہیں پڑھا تھا کہ یہ اچھا کام نہیں ہے۔ آئیے میں سنن ابی داؤد کی ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے یہ میرے پاس سنن ابی داؤد ہے، بیروت کا چھاپا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، اور حدیث ہے، فرمایا کہ وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ، فرمایا کہ ہر ایک مسلمان کی نماز جنازہ تم پر واجب ہے، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، فرمایا چاہے وہ آدمی نیک ہو یا فاسق و فاجر و گناہ کرنے والا ہو، وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ چاہے اگرچہ وہ کبیرہ گناہ کرنے والا ہو تو اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی۔ اب اس پر یہ میرے پاس بہار شریعت موجود ہے، مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، اس کی بہار شریعت کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس پر مسئلہ نمبر 12 صفحہ نمبر 827، یہ جو میرے پاس مکتبۃ المدینہ کی 3 جلدوں والی موجود ہے، اس کے صفحہ نمبر 827 پر آپ مسئلہ نمبر 12 بیان کرتے ہیں نماز جنازہ کا بیان کے اندر۔ جس نے خودکشی کی، حالانکہ یہ بہت بڑا گناہ ہے، مگر اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگرچہ قصداً خودکشی کی ہو۔ یہ بہار شریعت مفتی امجد علی اعظمی علیہ رحمہ، اور اس کے ساتھ یہ میرے پاس فتاوی فیض الرسول موجود ہے، اس کی جلد نمبر 1 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 448 پر سوال ہوتا ہے اسی طرح کا خودکشی کرنے کے حوالے سے، تو مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ اس کا جواب ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے خودکشی کر لی اور لاش خراب ہو گئی، اس کی نماز جنازہ پڑھنا مسلمانوں پر واجب ہے، اور اس کی روح کو ایصال ثواب کرنا جائز۔ اگر بغیر نماز جنازہ دفن کر دیا گیا تو جن لوگوں کو اس کی لاش کے برآمد ہونے کا علم ہوا، سب گنہگار ہوئے توبہ کریں گے۔ تو مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ رحمہ جلد نمبر 1، یہ فتاوی فیض الرسول کی جلد نمبر 1 کے اندر یہی مسئلہ بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ خودکشی کرنے والے کی پڑھی جائے گی۔ اب یہ میرے پاس فتاوی تاج الشریعہ ہے، اور مفتی اختر رضا خان علیہ رحمہ اس فتاوی تاج الشریعہ کی جلد نمبر 4 ہے، اور اس کے صفحہ نمبر 432 پر یہی سوال ہوتا ہے کہ نماز جنازہ
پڑھنا کیسا؟ خودکشی کرنے والے کا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ خودکشی کرنا حرام ہے، لیکن یہ کبیرہ گناہ ہے، پھر بھی اس کا نماز جنازہ پڑھا جائے گا۔ اور جو میں نے سنن نبی داؤد کی روایت پیش کی ہے، پھر آپ رحمت اللہ علیہ حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ اس کے جو ہے وہ حدیث پاک سنن نبی داؤد کی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب فرما دیا کہ بندہ نیک ہو یا بد ہو، اگرچہ کبیرہ گناہ کرنے والا، اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، اور جنہوں نے اس کی نماز جنازہ پڑھی درست کیا۔ یہ فتاوی تاج الشریعہ میرے پاس موجود ہے، حضور تاج الشریعہ علیہ رحمہ نے اس کی جلد نمبر 4 کے اندر بیان کیا ہے۔ تو اس سے سب فتاوی جات اور احادیث طیبہ سے پتہ چلا کہ جو ہے خودکشی کرنے والے کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، البتہ اس کے اندر علماء، صلحاء، نیک لوگ جو ہیں وہ شامل نہ ہوں، تاکہ لوگوں کا حوصلہ نہ بڑھے کہ جو ہے یہ اچھا کام ہے، خودکشی کر لینی چاہیے، بلکہ یہ کبیرہ گناہ ہے، حرام کام ہے۔ جس بندے نے خودکشی کی تو حرام کام کی۔